Praise God. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत और मोहित नाम में मैं आपका खादिम आपके साथ मिलकर खुदा की उस मोहब्बत को, उस लाजवाल मोहब्बत को जो उसने मुझे और आपको अता की है, ताकि हम उसके अजीम कामों का बयान कर सकें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। पास्टर यूसुफ रजा अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे चर्च के साथ आपकी खिदमत में ढेरों सलाम पेश करता है। और इस खूबसूरत सीजन में मोहब्बत के बानी खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। और जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है, उन सबको वेलकम, उन सबको आमदे मसीह की मुबारकबाद, क्रिसमस की सेलिब्रेशन करते हुए, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए, उसके नाम को जलाल देते हुए आप तमाम दूर और नजदीक से जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ खुदा की बादशाहत के लिए काम कर रहे हैं, खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, खुदा की मदद सराई कर रहे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, हम उन सब के लिए खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल देते हैं। तो आइए मेरे अजीजों, हम सब मिलकर खुदावंद के हजूर उसके अजीम नाम को इज्जत और जलाल दे, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें। दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से खुदावंद हम आपका नहायत शुक्रगुजार हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद आपने हमारी जिंदगी में हमें अता किया कि हम आपके कदूस और मुहीब नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। इस वक्त जितने भी व्यूअर्स, दोस्त, खुदावंद खुदा, भाई बहन, बच्चे, बेटे बेटियां, खुदावंद आपके नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद मैं उन सब के लिए पाक रूह की मामूरी को मांगता हूं और शुक्रगुजारी करता हूं और दुआ करता हूं कि खुदावंद आपका हाथ उन सब की तरफ बढ़े और वह आपके बेटे अपने निजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। सो आज खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई कर, अपने मुकाशफात से हमें भर, ताकि हम इस दुनिया में आपकी लाजवाल मोहब्बत को बांट सकें और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद हम तेरे बंदा इमरान जॉनसन के लिए भी खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं, जो हमेशा खुदावंद तेरे खादमों के साथ मिलकर खुदावंद आपकी मोहब्बत को बांटता है, आपकी तारीफ हमदो सना करता है। खुदा तो उसके घराने को, उनके बच्चों को, उनके खुदावंद खुदा काम पर अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और बरकत दे के वो हमेशा अपनी आवाज से खुदावंद आपके नाम को जलाल देता रहे। इसी तरह जितने भी दोस्त हमारे साथ हैं और इस क्रिसमस की खुशियों में एक दूसरे के साथ मोहब्बत को बांट रहे हैं, खुदावंद आपका रहम और फजल उन पर ठहरा रहे और वो आपकी शुक्रगुजारी करते रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हम आज एक बड़ी खूबसूरत बात सीखने को है। क्रिसमस का सीजन है, हर तरफ क्रिसमस की बात हो रही है, बड़े दिन की बात हो रही है। हर तरफ हम देखते हैं वो तमाम मसीही ईमानदार, वो तमाम मोमिनी जो आमदे मसीह के लिए अपने घरों को, अपने आप को, क्रिसमस ट्री को खूब से खूब तर सजा रहे, खुदा उनका शुक्र करते हैं। और जब हम इस महीने की तरफ देखते हैं, क्रिसमस के महीने की तरफ देखते हैं, इस साल के आखिर पर जब हम
नवंबर और दिसंबर में आते हैं तो हम नवंबर और दिसंबर का महीना जो है वो क्रिसमस के लिए मखसूस हो जाता है और हमारी तवज्जो पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो क्रिसमस की तरफ शुरू हो जाती है। और खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी, उसकी तारीफ करते हैं जब उसने हम सबको खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर हमें मौका दिया कि हम सब जो दूरों नजदीक हैं अपनी अपनी जगह पर इबादत के जरिया से, वर्शिप के जरिया से, खिदमत के जरिया से बुजुर्गों को, बेवाओं, यतीमों, मस्कीनों को बांटने की सूरत में खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और क्या ही खूब बात है, इस साल भी खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम अपने अजीजों के साथ मिलकर दुआ बंदगी में वक्त गुजारें, शुक्रगुजारी में वक्त गुजारें, खुदा की बरकत को बांटें। यकीनन जब हम खुदावंद की मोहब्बत के बारे में देखते हैं तो हमारी नाकस अकल जो है दंग रह जाती है कि खुदा बाप हमसे कितना प्यार करता है। हम जहां कहीं भी हैं, हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हैं, चारों सूबों के अंदर हैं, या हम बैरून मुल्क हैं, बैरून मुल्क में सारे जो पाकिस्तान से दूर हैं वो तमाम ममालिक में हैं, हम पाकिस्तान के अंदर खुदा की मोहब्बत को और बैरून मुल्क खुदा की मोहब्बत को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो भी खुदावन ने हम सब को, जो बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क, पाकिस्तान या कहीं भी हैं, हम सबको आज के दिन तक जिंदा रखा है। कितनी बड़ी शुक्रगुजारी की बात है, कितनी बड़ी मोहब्बत की बात है। और खुदा के कलाम में ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको ये मौका नहीं मिला कि वो 1 दिसंबर के महीना को शुरू कर सके, क्रिसमस की आमद की तैयारी कर सके, मुबारक महीना में मुकद्दस महफिलें तैयार कर सके, मुबारक बातें कर सके, यीशु मसीह की आमद को वेलकम कर सकें, खुशी के साथ मना सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वक्त आप सब के साथ मिलकर दुआ में ठहर सके, दुआया इबादत कर सके, दुआया माहौल बना सके, एक दूसरे के लिए दुआ कर सके, एक दूसरे के लिए बरकत मांग सके, ताकि वो लोग जो खुदा के कलाम से दूर हैं उनके लिए हम दुआ में ठहर सकें, ताकि वो भी क्रिसमस की सही तौर पर उस बरकत को रिसीव कर सकें जो कलाम में हमें बताया जाता है। और मैं आपके साथ एक हवाला, एक आयत पेश करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, क्योंकि ये महीना यीशु मसीह की पैदाइश को मनाने का हर घर में, हर चर्च में, हर कलीसिया में ये दिन मनाने की तैयारी की जाती है। और ये आयते मुकद्दसा हर शख्स को यकीनन याद भी होगी और यकीनन याद की भी होगी और याद रहती भी होगी। और खुदा के कलाम में
जब हम इस आयत मुकद्दसा को देखते हैं तो फिर हमें क्रिसमस के सही मायनों को मनाने को, प्यार करने को मौका मिलता है। और लिखा है यूहन्ना की अंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 तीसरे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। हम जब इस आयत मुकद्दसा को पढ़ते हैं या देखते हैं, इसके मुख्तलिफ हिस्सों को देखते हैं, गौर करते हैं, अगर इस आयत के एक हिस्से का खुलासा बयान करें तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। मगर आज हम सिर्फ खुदा की मोहब्बत पर गौर करेंगे और खुदा की मोहब्बत आपको अपनी उस मोहब्बत में लपेट लेगी, जिस तरह हम किसी लिफाफे में कुछ बंद करते हैं, डालकर उसे बंद करते हैं। इसी तरह खुदा की मोहब्बत हमको अपने अंदर बंद कर लेगी। जब आप इन बातों को सीखेंगे, जब आप इन बातों पर अमल करेंगे और जब आप इन बातों के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मैं जब कलामे खुदा में से देखता हूं खुदा की मोहब्बत के बारे में, तो लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। जरा गौर करें, ऐसी मोहब्बत, इस लफ्ज पर गौर कीजिए। इस लफ्ज को मेरे अजीजों जरा अपनी जिंदगी में जगह दें। ऐसी मोहब्बत, ये कैसी मोहब्बत है जिसके बारे में लिखा है कि ऐसी मोहब्बत। जब हम दुनिया में देखते हैं तो इंसान जो इंसान से मोहब्बत रखता है या प्यार करता है, यकीनन वो कोई ना कोई तवक्को करता है। मोहब्बत के पीछे कोई ना कोई तवक्को है। जब इंसान इंसान से मोहब्बत करता है, एक दूसरे से मोहब्बत करता है, तो कोई गिफ्ट या कोई ऐसी चीज देता है तो इंसान उसका शुक्रगुजार होता है। फिर भी इंसानी मोहब्बत जो है वो वक्ती तौर पर होती है। इंसानी मोहब्बत जो है वो वक्ती मोहब्बत होती है। वक्त के साथ साथ वो ठंडी पड़ती जाती है, मांद पड़ती जाती है, हल्की होती जाती है, और कई दफा ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो मोहब्बत खत्म ही हो जाती है। इंसानी मोहब्बत जो है इसी तरह से है, हालात के वक्त के साथ, मूड के साथ वो बदलती जाती है। और चीजें की तब्दीली के साथ, चीजों की तब्दीली के साथ भी, मौसम की तब्दीली के साथ भी मोहब्बत जो है वो बदल जाती है। अगर हम मियाँ बीवी की मोहब्बत में देखें तो मियाँ बीवी की मोहब्बत के अंदर भी हम अक्सर देखते हैं कि कई दफा वो ठंडी पड़ जाती है। बहन भाइयों की मोहब्बत को देखें तो वो भी ठंडी पड़ जाती है। अगर शादी से पहले मोहब्बत को देखें तो बड़ी कस्में, बहुत कुछ किया जाता, गिफ्ट दिए जाते हैं। शादी के बाद देखें, बच्चे होने के बाद देखें तो ये बहुत सारी चेंजिंग जो है इस मोहब्बत के अंदर आती रहती हैं।
اور ہم دنیا کا مشاہدہ کریں یا تجربہ کریں تو یہ ہمیں فیل ہوتی نظر آتی ہیں، یہ انکمپلیٹڈ، مکمل نہیں ہے۔ لیکن خدا کی محبت کے بارے میں ایک لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ خدمت کے اس کام میں جو خدا نے مجھے دیا کہ آپ کے حضور اس لفظ کو پیش کروں، وہ ہے ناقابل تصور محبت۔ ایسی محبت ناقابل تصور، ہم سوچ نہیں سکتے، ایک ایسی محبت جو بیان نہیں کی جا سکتی، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جو صدا سے آج تک ایسے ہی بنی ہوئی ہے۔ یہ ایسی محبت ہے کہ ہم گناہ گار تھے، ناقابل تصور۔ ہم ایسے کیوں کہتے ہیں؟ جب میں اسے پڑھتا ہوں اور جانتا ہوں اس کے مختلف جب حصوں کو، اس کے مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں ہمیں اس ناقابل تصور کی محبت کو کس طریقے سے ناقابل تصور محبت جو ہے اس کا تصور کیا جاتا ہے، جو انسانی ذہن کے اندر سما نہیں سکتی۔ اس کی محبت ایسی محبت ہے، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے مجھ سے، آپ سے ایسی محبت کی جو بیان سے باہر ہے۔ جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے حیرت انگیز محبت، ایسی محبت، ایسی محبت کہ حیرت میں ڈال دیتی، حیرت انگیز محبت ہوتی ہے۔ خدا کے کلام میں ہم اس چیز کو دیکھیں، خدا کے کلام سے ہم اس بات کو سیکھیں آج کہ خدا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں، ان کا درمیانی تعلق اچھا لگتا ہو، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ مجھے پیار دے گا تو میں اسے پیار دوں گا، اسے اتنا ہی پیار دوں گا جتنا وہ مجھے دے گا۔ لیکن یہ ایک ایسی محبت ہے جو بغیر انسانی پیار کے ہم کو مل گئی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے Yet we are sinner, Christ died for us۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو یسوع مسیح ہم سب کے لیے موا، یسوع مسیح ہم سب کے لیے قربان ہوا۔ یہ ایسی محبت جس میں انسان کی کوشش نظر آتی ہے پر ادھوری نظر آتی ہے۔ ہماری نیکی بھی گندے لباس کی مانند ہے۔ ذرا غور کرنا یہ فکرہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نیکیاں ہیں، جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، یہ گندے لباس کی مانند ہے۔ خدا کی محبت جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس پر ہم جتنا بھی لمبا پیغام دے سکتے ہیں ہم دے سکتے ہیں کہ ایسی محبت جو بیان سے باہر ہے، جس کا تصور نہیں، ناقابل تصور، ایسی محبت خدا نے آپ سے اور مجھ سے کی ہے۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ محبت انبلیور کوئی سوچ نہیں سکتا۔ شاید جب ہم محبت کرتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ جائیداد، دولت یا دیگر اشیاء بانٹ سکتا ہے، ہمیں دے سکتا ہے یا ہم اس سے دے سکتے ہیں، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی اپنی جان نہیں دے سکتا۔ یہ ان بلیور بات ہے جس کا ہم تصور کرتے ہیں یہ کیسے ہوگا، لیکن یہ آج خدا نے کیا ہمارے لیے۔ یہی اس کی خوبصورت بات ہے کہ کیسی ان بلیور محبت جس کا آج ہم اس مہینے کے شروع میں کرتے ہیں۔ آئے مل کر
کرسمس کے مہینے میں محبت کی خوشیوں کو بانٹیں، بہت زیادہ شکر گزاری کریں، کیونکہ یہ بات کوئی انسان کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر ہمیں یقین دلا دیا، ہمیں لے لیا۔ یقین کیجئے گا، کبھی بھی آپ اپنے بیٹے کو اس جگہ نہیں بھیجیں گے جس جگہ پر گندگی ہو، جس جگہ پر خطرہ ہو، کبھی نہیں بھیجیں گے آپ۔ اور آپ اپنے بیٹے کے لیے اچھی چیزوں کا تصور کریں گے۔ غور کیجئے خدا کی محبت میں کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں دیا ہے، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا، اس کی محبت دیکھیں، خدا کی محبت۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیج دیا۔ ناقابل یقین، کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ اور جب ہم بائبل مقدس میں مختلف آیات کو پڑھتے ہیں تو اس کی شفقت کا ذکر آتا ہے، اس کی محبت کا ذکر آتا ہے، اس کے پیار کا ذکر آتا ہے، اس کی مہربانی کا ذکر آتا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے۔ اگر ہم زبور 136 پڑھیں تو یہ ساری کی ساری اس کی ابدی شفقت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی ابدی محبت کو ظاہر کرتا ہے، اس کے ابدی پیار کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی انبلیور محبت کو، ناقابل یقین محبت کو بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں ہم اس کرسمس پر، اس مہینے کے شروع میں ہی ہم نے آمد کے اتوار سے کرسمس کا آغاز کیا ہے، اور آمد کے اتوار میں اس کی محبت کو دیکھیں، اس کے پیار کو دیکھیں۔ اس نے آپ سے محبت رکھی ایسی، اوہ مائی گاڈ، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس کی محبت کتنی لازوال محبت ہے۔ اور ہم خدا کے کلام میں اگر ایک اور حوالہ پڑھیں تو جس میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں پہلا یوحنا کا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت، اور لکھا ہے، اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ ہاللیلویا۔ میں جب ان آیات پر غور کر رہا تھا تو ہماری محبت کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ایسی چیز ہوتی ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن آج خدا کی ایسی محبت کے اندر کوئی آپ کے پاس ایگریمنٹ نہیں ہے۔ اس نے لازوال محبت کی ہے، اس نے آپ کے ساتھ لا انتہا محبت کی، ایسی محبت کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا، اور بیٹے نے باپ کی تابع داری کی۔ آج میں اور آپ ذرا غور کریں، ہم کرسمس شروع کیے ہوئے، ہم کرسمس کا مہینہ شروع کر چکے ہیں، ہم نے کینڈلز چلائی پہلے اتوار کو، خداوند کی راہ کو سیدھا بنانے کے لیے کلام کیا، اور ریت بنا کر 4 کینڈلز کو پیغام محبت کا اظہار کیا۔ لیکن اگر ہم صرف اس حد تک صرف کے دکھائیں تو میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس بات پر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر سال تو کرسمس مناتے ہیں، لیکن کیسا؟ کیا ہم اس دفعہ بھی ویسا ہی کرسمس منائے جیسے گزرے ہوئے سالوں میں منائے، کہ روٹھے ہوئے ہیں تو روٹھے رہو، غصے ہیں تو غصے رہو، جھگڑے ہیں تو جھگڑے رہو؟ کیا ہم اس طرح کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں؟ میرے عزیزو، آج جو خدا نے کلام دیا مجھے،
اور اس محبت کو شروع میں ہی ہم نے آمد سے شروع کیا، خدا کی محبت کو، اور آج خدا کی ایسی محبت کو جو اس کراس پر اس نے کی، اس صلیب پر اس نے کی، جو آپ کے سامنے ہے، اس پر قربان ہو کر، کیونکہ کوئی کسی کے لیے جان نہیں دے سکتا۔ آج ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، میں آپ کے لیے جان دے دوں گا، میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، میں آپ کے لیے وہ کر دوں گا، لیکن کوئی نہیں دیتا۔ لیکن میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اس کی محبت دیکھیں، خدا کی ایسی محبت کو دیکھیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو دھونے کے لیے اپنے بیٹے کے خون کو بہا دیا، قربان کر دیا، تاکہ میں اور آپ اس محبت کے ترازو میں جو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جو دکھا رہا ہے کہ یہ میری محبت ہے، ہم اس کو دیکھیں، اس کی محبت کو دیکھیں۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اگر ناراض ہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں بولتے، ہماری زندگی میں خوفگی ہے، ناراضگی ہے، جھوٹ فریب ہے، ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے، جو خدا کی حضوری میں جانے میں رکاوٹ کا باعث ہے، تو کئی دفعہ ہم خدا کی محبت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، پر بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہم نے بھی محبت کو اسی طرح سے جاننا ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں، اگر آپ کرسچن ہیں، اگر آپ مسیح یسوع کے ماننے والے ہیں، تو یہ مہینہ ایک دوسرے کو مسیح کی محبت کو ظاہر کرنے کا، ظاہر کرنا ہے۔ آپ نے خدا کی محبت کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بس غصے میں بیٹھے رہے، ہمارے اندر گھمنڈ، غرور، تکبر بھرا ہو کہ نہیں میں نہیں، یعنی اپنی میں کو ختم کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح نے ظاہر کر دیا، شان و شوکت کو ختم، اپنی میں کو ختم کر کے کھرلی میں آ گیا، چرنی میں آ گیا، اور جب وہ چرنی میں آنا تو اس نے اپنی ساری شان و شوکت کو ختم کیا اور ہمیں بتایا کہ میری محبت، ظاہر کر کے بتا دی کہ یہ میری محبت ہے، میرے باپ کی محبت ہے۔ کسی طرح بھی آپ اس کی محبت کو ظاہر کریں، اپنے عزیزوں کو جن سے آپ ناراض ہیں کال کریں، ان کے گھر جائیں، ان کے ساتھ صلح اور سلامتی کا پیغام لیں، روٹھے ہوئوں کو منانے اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دینے کا حصہ بنے۔ خدا کی محبت اگر ان بلیور ہے، ناقابل تصور ہے، جس کو آپ سوچ نہیں سکتے، جس کو ہم اپنے جسم میں نہیں سما سکتے، میں یہ سوچتا ہوں خداوند یسوع مسیح جب انسان بن کر ہمارے درمیان زندگی میں آیا، وہ محبت ہماری زندگی سے نظر آنی چاہیے۔ وہ محبت کیا ہے؟ لکھا ہے، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ خداوند ہم سب کو یہ فضل بخشے، ہم سب کو یہ برکت دے کہ ہم اس کی محبت کو سمجھ سکیں، اور اپنی انا کو ختم کرتے ہوئے، ایگو کو ختم کرتے ہوئے، خداوند کے اس حکم کو جو اس نے دنیا سے محبت رکھی، ایسی محبت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ دنیا میں یسوع کے علاوہ کوئی ہمارے لیے قربان نہیں ہو سکتا۔ یسوع میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہوا ہے۔ وہ چرنی میں آ کر حلیمی اور فروتنی کو ہماری زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ تو آئیے آج اس کرسمس کو منانے سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں کہ میں اپنے بھائی سے ناراض تو نہیں، میں اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض تو نہیں،
میں کسی اپنے دوست سے ناراض تو نہیں ہوں، میں کسی کے ساتھ میری نا اتفاقی کی بات تو نہیں چل رہی۔ اگر ایسا ہے تو پھر پہل کیجیے، اپنا قدم بڑھائیے اور محبت کا پیغام لے کر اس کے پاس ظاہر کر دیجئے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ظاہر کر دیجئے کہ میری آپ سے محبت ہے، اور وہ محبت جو خداوند یسوع مسیح میں آپ کو ملی ہے اس میں بھی ظاہر کر کے خدا کے نام کو جلال دیں۔ خدا ہمیں فضل بخشے کہ ہم کرسمس کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خداوند کے اس کلام کو پھیلائیں، خداوند اس کلام کو آگے بڑھائیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ ہو، آمین۔ آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتا ہوں ان مبارک باتوں کے لیے، ایسی محبت کے لیے جو آپ نے دنیا سے کی ہے۔ شکر گزار ہوں، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ خداوند تیرے بندہ اندریاس کے لیے، اس کی بیوی کے لیے میں برکت چاہتا ہوں، جس نے بڑے ایمان کے ساتھ خداوند تیرے حضور فریاد کی ہے۔ اگر ان کے ایمان کی کمزوری ہے، اگر ان کی جسمانی کمزوری ہے، تو خداوند انہیں دور کر کے اپنے جلال کو ظاہر کر، اور اندریاس کی اور اس کی بیوی کی زندگی میں یسوع مسیح اپنی محبت کو ظاہر کر دے اور انہیں اولاد نرینہ عطا کر۔ اسی طرح جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے، برکت ہے۔ خداوند خدا جو ناراض ہے، اے خداوند جہاں پر ناراضگی چل رہی ہے، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں، محلے داری میں ناراضگی ہے، خداوند اس کو ختم کر دے اور کرسمس کا صحیح پیغام ان کی زندگی میں آ جائے۔ اس کلام کے وسیلہ سے، اس ویڈیو کے وسیلہ سے جتنے بھی لوگ اس کو سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، خداوند ان کی زندگیوں میں کرسمس کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں۔ خداوند خدا فضل اور جلال عطا کر دے۔ Thank you, my Lord Jesus Christ. You love all the world. You love all the people. I plead, your Son come in the world is a blessing everyone. Thanks for the Lord. خداوند تیرا شکر کرتا ہوں یسوع مسیح کی آمد کے لیے، اس کے پیدا ہونے کے لیے، مجسم ہونے کے لیے، اس کا جسم لینے کے لیے شکر گزار ہوں۔ میں شکر گزار ہوں مقدسہ مریم کے لیے جس نے اس کو قبول کر لیا اور دنیا میں اس کو لے آئی۔ میں شکر گزار ہوں خداوند اس زندگی بخش کلام کے لیے جو تمہاری زندگی میں میں عطا کرتا ہے۔ جتنے بھی ہم سب ہیں خداوند اس بھید کو سمجھے کہ یسوع مسیح ہمارا حقیقی لیڈر جس نے عمل کر کے دکھایا۔ ہم باتوں سے نہیں بات کریں، ہم عملی طور پر بات کریں، کیونکہ خداوند آپ نے فرمایا کہ جو میری باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند کی مانند ہے، اس لیڈر کی مانند ہے، اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ اور اگر ہم تیری باتیں سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو ہم اچھے لیڈر نہیں ہیں، ہم اچھے انسان نہیں ہیں، اس بیوقوف کی طرح ہیں جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ سو بخش دے کہ ہم خداوند آپ کے اس کلام کے لیے آپ کی شکر گزاری کر سکیں، آپ کی تعریف کر سکیں، اور اس بھید کو، ایسی محبت کو ہم اپنے آپ سے ظاہر کریں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے پاس جا کر آپ کے زندگی بخش کلام کو ظاہر کر سکیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، پاک روح کا گہرا مسا پر چھائے، اور اس کرسمس پر ہم کوشش کریں کہ ہم مسیح کی محبت کو، اس پیغام کو جو محبت کا پیغام ہے، اس کو عام کریں اور روٹھے ہوئوں کو منانے کے لیے تیاری کریں، ان کے گھروں میں جائیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی برکت عطا کرے، آمین۔